سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کل 3 تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی اور ان کے ساتھ کیا ہوا، سعودی عرب میں یہ خواتین پکڑی گئی، ان کے بچوں کے انٹرویو اب آ رہے اور ان کو 25 سال کی سزا ہوئی۔ اب کہانی جو تھی، کئی لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے بیان کر رہے، مگر جہاں تک ہمارے پاس اس کی رپورٹ پہنچی، میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی۔ یہ لالچ، جی ہاں، یہ لالچ کے نتیجے میں آج وہاں پہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وجہ یہ کہ مفت میں عمرہ کوئی ہمیں کروا دے۔ انہوں نے تو خواہش ظاہر نہیں کی، مگر کیونکہ پاکستان میں مافیا بڑی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس چکر میں لالچ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو عمرہ کروایا، اور یہ خواتین تیار ہو جاتی، خرچہ جو ہے جی ہم دیں گے۔ وہ جو مافیا پارٹی ہے اس نے کہا جی بے فکر ہو جائیں، ہوٹل کا خرچہ بھی دیں گے، فلاں بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے۔ اور یہ خواتین بغیر سمجھے سوچے سمجھے کہ جناب ہمیں ٹھیک ہے جی عمرہ کروا دیں، اور ان کے اب بچے انٹرویو دے رہے۔ کسی نے انکوائری نہیں کی، کسی نے کوئی پتہ نہیں کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے، کون سے لوگوں کو انہوں نے پہلے عمرہ کرایا۔ کسی نے جا کے یہ پتہ ہی نہیں کیا اور کسی سے بات چیت نہیں کی۔ ایسا ہوتا بھی تو جعلی طریقے سے لوگوں کو پیش کر دیتے کہ جناب ہم نے عمرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں سب چیزیں ممکن ہیں۔ پیسے کے ساتھ آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں وہاں پہ۔ آپ نے دیکھا ہے دن جعلی شادیاں ہوتی ہے، ماں بھی جعلی، پیو بھی جعلی، اور پھر نکاح بھی جعلی، مولوی بھی جعلی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ زیور لے کے عورت بھاگ گئی، اب جا کے پولیس کے پاس رپورٹ درج کرا، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے بھی ہمارے پاس کیس ہے، اور پولیس کہتی ہے ہم ابھی تک پکڑ نہیں پاتے۔ آئے دن اس طرح کے کیس ہمارے سامنے، تو جب وہ اس طرح رشتہ آتا ہے اس کو بھی انکوائری نہیں کرتے، اس پہ بھی کہتے ہیں چلو جو آتا ہے پکڑ لو۔ تو یہ ان کے سامان میں منشیات بارہ رکھی گئی۔ سعودی عرب میں یہ چیک ہوئی، وہاں پہ ایک ہفتے بعد ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو جیل میں ہے، اور پھر انہیں سزا سنائی گئی 25 سال۔ میرا خیال ہے کہ جتنی ان کی عمر ہے سعودی عرب کی جیل میں، 25 سال کاٹنے کے بعد کیا یہ واپس آتی ہے نہیں آتی، یہ ایک بات کی کہانی ہے۔ لیکن یہاں پہ کئی سوالات۔ پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان سے جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ سامان کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایئرپورٹ پہ حرام خور، کبھی کسی کے گلے پاڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ ایف آئی اے والے یا کسٹم والے جو بھی، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کبھی ماں کے سامنے بیٹے کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی لڑکی کو مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ آپ کو ملے گا، اور یہ حرام خور جو ہے ان کو نہیں پتا چلا کہ یہاں سے منشیات جا رہی ہیں۔ پہلا تو سوال یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، ہو سکتا ہے عملے کے لوگ بھی شامل ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ انہوں نے خود ہی جو بھی ہے، بارہ یہ بغیر پیسے کے منشیات یہاں سے گئی نہیں، ایئرپورٹ کے لوگوں کو بھی خریدا گیا، اور ایئرپورٹ کے لوگوں کو خریدنے کے بعد یہ ساری کارروائی ڈالی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جتنی مرضی منشیات لے جائیں اور جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہاں سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو جناب یہاں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے، اور یہاں کیا پیسہ دیا گیا، کس طرح لوگوں کو خریدا گیا، یا یہ بھی لوگ اسی میں شامل ہیں مافیا میں۔ اچھا جی، اب وہ لوگ تو وہاں پہ چلے گئے، لیکن جو چیزیں ہیں قصوروار یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس میں قصوروار ہے۔ اگر ایسے لوگ جو منشیات کا کاروبار کر رہے تھے، پولیس کو ہو نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو۔ جس طرح سی سی ڈی اور فلانی ڈی، یہ وہ کہانیاں یہ لوگ سناتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے علم میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ ہاں، یہ کوئی پارٹی کافی ہیوی ہوگی، ہو سکتا ہے کل کو آپ کا بڑا آدمی اس میں ملوث ہو، لیکن اب یہ جی پاکستان سے بھی سعودی عرب نے کہا ہے کہ انکوائری کرو اور پتہ کرو کہ کون کون شامل ہے۔ جب سعودی عرب کہتا ہے پھر ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیس ہوئے، کسی کے جوتوں میں رکھ کے ایک فیملی، یاد ہوگا آپ کو، وہ بیچارے بھی اسی طرح جیل میں پہنچ گئے تھے، پھر وہ ان کو واپس لے آئے تھے،
اور یہاں سے لوگ پکڑے گئے. تو ہمارے جو سسٹم میں خرابی ہے اس کی وجہ سے یہ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. دوسرا لالچ، کوئی انکوائری نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس پڑھ لو ہم عمرے کو چلے. اور مذہبی طور پہ لوگوں کو ایسا کیچ کیا ہوا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے ویسے ہی کام کرنا چاہیے. اب جی سعودی گورنمنٹ اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بات چیت کر رہی ہے، اور نارمل آپ کو پتا سعودی عرب میں سزائے موت دے دیتی ہے، وہ ساری اتار دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو ان کے لیے کوئی بہتری پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر یہاں سے کوئی پکڑے گئے تو وہ کہے کہ ہم نے تو ان کو بتایا ہی نہیں. مگر جب تک یہاں پاکستان سے لوگوں کو انکوائری میں شامل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کی جو زندگی آسان نہیں ہو سکتی. ہمارے کیونکہ جو منشیات کا بزنس ہے پاکستان میں، وہ پنجاب میں تو انہوں نے کہا جی بہت بڑا ہم کارنامہ انجام دینے والے ہیں، یہاں پہ لوگ پکڑے جائیں گے، لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. لیکن آتی کہاں سے؟ ابھی تک وہاں سے کسی نے بند نہیں کی. جس جگہ سے یہ آتی ہے وہ سب کو پتا افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں سے علاقہ غیر میں آتی ہے، پشاور آ گئی، ادھر آ گئی، اور وہاں سے نہیں روک پا رہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہے اس میں اپنی زندگی برباد کر چکے. اور کبھی یہ وہ جو چرس مرس پیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگ کے ان کو پکڑتے ہیں نشیوں کو، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ. مگر مصیبت یہ ہے کہ جاہل انسانوں، جب تک جو جہاں سے سپلائی ہو رہی وہ نہیں پکڑو گے تو ان کو پکڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان سے پیسے بھی نہیں ملتے، صرف وہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ ڈالنے کے لیے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا، 10 کا علاج کرا دیا، 20 مار دیے، 30 مار دیے. وہ بیچاروں کو جب نہیں ملتی وہ خود ہی مر جاتے. عادت پڑی ہوتی ان کو، جب علاج کرواتے وہ پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں. اس سے جو معاشرے میں خرابی ہو رہی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ہمارے جو یونیورسٹی کالج امیر لوگ یہ چرس مرس جو بھی پاؤڈر شوڈر ان کو ملتا ہے یہ پیتے ہیں. پہلے فری میں ملتا ہے، پھر وہ پیسے دیتے ہیں، پھر جس طرح وہ پیسے نہیں ہوتے پھر گھر کے برتن بیچتے ہیں، جس طرح ہم نے پی آئی اے بیچ دی، اور پھر سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتا ہے چرسی جو ہوتا ہے. سیم پاکستان اسی طرح چل رہا ہے. تو جو بات آج اس پروگرام میں کرنے والی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی آ کے کہہ دے نا کہ وہاں پہ کوئی فری چیز مل رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے دوڑنا لگا دیا کرو. جاہلو، سوچا کرو کہ یہ کیوں فری؟ یہاں پہ یورپ میں ایک دفعہ یہ کارڈ نہیں ہوتے سم کارڈ، یہ جی فری ہے سب لوگوں کو دے دیے، اور لوگوں نے جب فون کیا تو بعد میں بل آ گئے. لوگ جو تھے انہوں نے سمجھا یہ ہے شاید سوشل پروگرام ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ پاکستانی اور ایشین جو بھی تھے وہ متاثر ہوئے، غیر ملکی متاثر ہوئے. ان کو بل دینے پڑے. انہوں نے کہا جس کے علاوہ حل کوئی نہیں. تو کوئی چیز فری نہیں ملتی. میں آپ کو بتا دوں آج کے دور میں یہ غلط فہمی اپنی دور کر دے. آپ کو روٹی دے دے گا آپ کو فری، کسی لنگر پہ چلے جائے، کسی دربار پہ چلے جائے کہ یہ چیزیں آپ کو فری مل جائیں گی. باقی جو بھی لوگ ہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے کوئی نہ کوئی اس میں لالچ شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے. ہمارے تو یہ بے نظیر انکم جو ہے گورنمنٹ دیتی ہے اور اس میں سے کٹوتی کر لیتی ہے. تو جس ملک کے یہ حالات ہوں وہاں پہ فری کیا مل سکتا؟ اب ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اب ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، پوتے دوتے، پتہ نہیں کافی عمر کی ہیں. یہ تصویریں دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. اور اب کب تک یہ وہاں پہ جیل میں رہے گی؟ میں تھوڑا سا جیل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، چاہے پاکستان ہے، ان کی جیلوں کی بڑی بری حالت ہے. یہ جانوروں سے بدتر سلوک وہاں پہ کرتے ہیں. بالکل آپ کو بتا دوں، آپ کو یورپ میں جیلیں جو ملے گی یہ تو زبردست بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ٹھیک ٹھاک آپ کے لیے وہ خیال رکھتے ہیں جو انسانی حقوق کا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے غلطی تو کی ہے لیکن کھانے پینے کا یا اس کے لیے بیڈ کا یا وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی. جو سہولت یورپ میں ملے گی یہ آپ کو وہاں پہ بھی نہیں ملے گی. سعودی عرب میں بھی آپ کو نیچے سونا پڑے گا، کوئی دری ٹاٹ ماٹ دے دیں گے اسے لیٹ جو کھانا وہ پھینک جاتے ہیں، کھانا کھاؤ نہیں کھانا نہ کھاؤ. اور کئی جگہ سے تو ہمارے پاس یہ اطلاع کہ سالن کا تصور بھی کوئی نہیں، صرف بریڈ
کہ ترکی آپ چلے جائیں کسی جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں ان سے پوچھیں کس طرح ہے. یہ عراق کا میں دکھایا پچھلے ہفتے پروگرام کیا. وہ تشدد بھی کرتے ہیں, کھانا بھی نہیں دیتے, مارتے بھی. یہ جیلوں کی حالت, یہ مسلمان ممالک کی میں بتا رہا ہوں. سمجھ سے ویسے کئی دفعہ باہر ہے. اسلام نے انسانی حقوق کے بارے میں اتنا کچھ کہا, مگر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے انسانی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سکون کی زندگی جی سکے یا سکون سے مر سکے. یہ سب کچھ آپ کو صرف کرسچن ممالک میں نظر آئے گا. یہ سہولتیں ہمارے ممالک میں نہیں آئے. پولیس ہے وہ بدتمیز, جس طرح آپ کو روزانہ ہم بتاتے رہتے, تمیز تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. اور اب ان کو اپنا گھر بھی یاد آ رہا ہوگا خاتونوں کو, تینوں کو. اور اب جب کب جان چھوٹے گی, لیکن اس سے آپ سبق حاصل کریں. اگر سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیو چلنے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی, کل آپ بھی ان کے قابو آ سکتے ہیں ایسی مافیا کے. اگر وہ پکڑے نہ گئے تو بعد میں آپ کے اوپر بھی ہمیں پروگرام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یہ دیکھ کے فائدہ اٹھا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پروگرام کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوا, یار اجے بچ. تو ناظرین, اب میرا خیال سمجھداری کو قبول کرنا چاہیے. ہمیشہ جاہلوں اور بیوقوفوں کی طرح فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ایک غلطی آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے اور پھر آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلا پروگرام جو آ رہا ہے وہ ہے جی چنیوٹ میں ایک ایسا واقعہ گزرا جو آپ کو جب ہم بتائیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.